کربلا میں ہونے والی جنگ کا ہمیں مکمل طور پر کیوں بتایا نہیں جاتا؟ کیونکہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کائنات کے سب سے بڑے ظلم کی کہانی لوگ جان پائیں۔ ظلم؟ وہ تو صرف ایک جنگ تھی نا، جیسے اور بھی جنگیں ہوتی ہیں۔ نہیں، کربلا صرف جنگ نہیں تھی، حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑا امتحان تھا۔ تو پھر کربلا میں آخر ہوا کیا تھا؟ یزید چاہ رہا تھا کہ لوگ باطل کے نام پر اسلام کو قبول کر لیں، لیکن امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ امام حسین نے کہا ظلم کے خلاف خاموشی بھی ظلم ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں اور بچوں کو لے کر کربلا پہنچ گئے اور آخری سانس تک ان کی حفاظت کی اور ظلم کے خلاف فتح یاب ہوئے۔ مگر سب شہید ہو گئے تو فتح کیسے ہوئی؟ کیونکہ کربلا کی فتح تلوار سے نہیں، سوچ، سچائی اور قربانی سے ہوئی۔ اور پھر وہ ظلم رسول کے نواسے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے بیٹے امام حسین نے سر جھکانے سے انکار کر دیا، چاہے دنیا ساتھ ہو یا نہ ہو۔ کربلا کی تپتی ریت، روتے بلکتے بچے اور پانی بند کر دیا گیا، نہ ہی مردوں کو اور نہ ہی عورتوں کو، اور نہ ہی 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو۔ علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، مولا عباس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور اکیلے امام حسین لیکن سر نہیں جھکا۔ تو پھر دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑے ظلم کی داستان ہمیں مکمل طور پہ کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کائنات کے سب سے بڑے ظلم کی کہانی لوگ جان پائیں۔ یہ وہ واقعہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے گھرانے اور ان کے وفادار ساتھیوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بچے شہید ہوئے، خیمے جلا دیے گئے، اور تاریخ کا سب سے دردناک ظلم کیا گیا۔ لیکن کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ باطل جب طاقت میں ہو، جب بھی ظلم کو دبایا نہیں جا سکتا، اور اسی لیے شاید کربلا کو تاریخ کے صفحوں تک محدود کر دیا جاتا ہے اور اس کا اصل پیغام کم بتایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اگر یہ پیغام سمجھ آ جائے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یزید کا چہرہ ہر دور میں ہوتا ہے، صرف نام بدل جاتا ہے۔ یعنی کربلا صرف ایک واقعہ نہیں تھا، کربلا ایک پیغام ہے ہر اس ظلم کے لیے جو حق کو دبانا چاہتے ہوں۔ سر کٹ جائے لیکن حق سے پیچھے نہ ہٹنا، یہی حسینیت ہے۔